السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹائم آف ہارر۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک سے ہوں گے۔ کافی لمبا عرصہ ہو گیا اس چینل پہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالی، میرے خیال سے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں اب واپس حاضر ہوں۔ میں نے سوچا اپنے شوق کو دوبارہ شروع کیا جائے، اور میں نے نوٹ بھی کیا کہ ان سالوں میں میری ویڈیوز پہ سٹل ویوز آ رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس کو کنٹینیو کر لینا چاہیے، تو آج میں واپس پہلے کی طرح کچھ کہانیاں لے کے آپ کے پاس آئی ہوں، وہی جن بھوتوں کی باتیں اور مزیدار کہانیاں۔ اگر تو آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو اپنے ایئر فونس لگا لیں، آرام سے ویڈیو دیکھیں، یا پھر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو لائٹس آف کریں، دروازہ بند کریں اور سکون سے بیٹھ جائیں۔ آج کی ہماری کہانی سکینہ نے سنائی ہے، اور یہ واقعہ ان کی ساس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی تھی جن سے انہیں پتا تھا کہ یہ جن کے کام ہے، لیکن وہ اس چیز کو ٹال دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ جن تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ چیز حد سے بڑھتی گئی اور معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی ساس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہمارے گھر میں کافی معاملات ہوتے رہتے تھے، جیسے کبھی کسی کا چلنا، کوئی چیز غائب ہو جانا، یا پھر کوئی ایسی چیز جو ہمیں پتہ لگ جاتی تھی کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم اس چیز کو ٹال دیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہم جتنا اس کو بھول جائیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن پھر یہ چیز حد سے بڑھتی گئی اور ہم تنگ پڑنے لگے۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے اور ایک رات ہم سب سو رہے تھے اور میری ساس اپنے بسترے پہ بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی کہ اچانک ہی انہیں ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، جو کہ بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ ان دنوں گرمی بہت شدید تھی۔ ان کے کمرے میں صرف پنکھا چل رہا تھا، اور اچانک سے اتنی ٹھنڈ بڑھ جانا کچھ عجیب سا لگا انہیں۔ وہ اٹھیں اور باہر جا کر دیکھا کہ سب کیا کر رہے ہیں، تو ہم سب سو رہے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گئی، انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ واپس بسترے پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کو اپنی سائڈ سے محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں ایک کرسی ہے، وہاں پر کچھ ہلا ہے، لیکن وہ اس چیز کو اگنور کر کے بیٹھی رہی، اپنی سوچوں میں گم رہی۔ پھر واپس ان کو صاف واضح ہوا کہ اس کرسی پہ آ کر کچھ بیٹھا ہے۔ انہوں نے ڈر کے فوراً اس کرسی کی طرف دیکھا، تو وہ دیکھتی ہیں کہ عورت اس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے نقوش صاف واضح ہو رہے ہیں۔ اس کے پورے چہرے کی نقوش بہت نوکیلے تھے، اس کی ناک بھی بڑی لمبی پتلی اور اس کا منہ بھی کافی پتلا اور لمبا سا تھا، لیکن اس کے نقوش اتنے الگ تھے کہ وہ کوئی انسان نہیں لگ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کو یہ بات عجیب سی لگی کہ میں ڈری کیوں نہیں، میری نظر اس کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کا بازو بھی ایک ڈھانچے کی طرح تھا اور اس کی انگلی بہت ہی پتلی اور لمبی سی تھی۔ کہتی میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ زور سے بند ہوا اور میری چیخ نکل گئی۔ پھر ہم سب ان کی چیخ سن کے ان کے کمرے میں گئے اور دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے ہمیں یہ سارا معاملہ بتایا۔ پھر آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس سے ہم تنگ پڑنے لگ گئے تھے۔ میری ساس کافی غصے میں آ گئی تھی اور وہ ان چیزوں سے تنگ پڑنے لگ گئی تھی۔ کبھی کسی کے چلنے کا محسوس ہونا، یا پھر کبھی کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنا، کوئی چیز غائب ہو جانا، یا پھر بچوں کو ڈرانا، یہ ساری چیزیں ہونے لگی تھیں جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ وہ خود اس جن کو پکڑیں گے، کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن ہے اور وہ ان چیزوں سے اتنا نہیں ڈرتی۔ پھر ایک رات یہ خود اس کمرے میں اسی طرح بیٹھی جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز واضح ہوگی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور انہیں اپنے کمرے میں کسی چیز کی چھیڑ سنائی، جبکہ ان کے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ چھیڑ پیدا ہو سکے۔ بیٹھتے ہی بیٹھتے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ غنودگی میں چلی گئی کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ غنودگی میں تو تھی لیکن تھوڑا ہوش میں بھی تھی۔ انہوں نے انتظار کیا کہ وہ چیز ان کے تھوڑے اور قریب آئے۔ جیسے ہی وہ چیز ان کے قریب آئی، انہوں نے اس کا غصے میں ہاتھ پکڑا
اور بولا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، ہم سب تم سے پریشان ہو چکے ہیں، یہاں کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تو تم ہمیں پریشان کرنا بند کر دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے اس چیز کا ہاتھ پکڑا تو ایسے لگا جیسے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کوئلے کو پکڑ لیا ہو۔ ان کے ہاتھ میں ایسی جلن شروع ہو گئی تھی جیسے ان کے ہاتھ پہ آگ لگ گئی ہو، لیکن وہ اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ انہوں نے یہ چیزیں اس کو بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان کے ہاتھ پہ ایک زور کی چوٹ لگی کہ انہوں نے زور سے چیخ ماری، اور ہم بھاگ کر ان کے کمرے میں گئے تو ان کے ہاتھ پر کاٹنے کا نشان تھا، اور وہ کاٹنے کا نشان کوئی عام نشان نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا، اور ان کو اتنی درد ہو رہی تھی کہ وہ روئی جا رہی تھی۔ خیر، اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے کہ وہ جو بھی جن تھا وہ ہمارا گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن ان کے ہاتھ پہ جو کاٹنے کا نشان ہے وہ مہینوں تک نہیں گیا، اور اگر ابھی بھی ہم ان کا ہاتھ دیکھیں تو وہ صاف واضح نظر آتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہوئی تھی۔ تو آج کی یہ ہماری پہلی کہانی تھی۔ اچھا، میں سوچتی یہ ہوں کہ اگر کوئی ایسی مخلوق آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے تو اکثر لوگوں کے دماغ بند ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح کیا کریں اب، اور ایسے ٹائم پہ اللہ کا کلام ایک دم ذہن میں آنا، آیت الکرسی پڑھنا اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ بڑی ایک ہمت کی بات ہوتی ہے ویسے۔ خیر، ہم اپنی دوسری جو ہے وہ کہانی پر چلتے ہیں۔ وہ کہانی ایک لڑکی نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں جنات نظر آیا کرتے تھے، اور ان کے جو دادی ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کو لگتا ہوتا تھا کہ یہ چھوٹی ہے ابھی، تو اس وجہ سے جیسے بچوں کو جن تو نظر آتے ہی ہیں، ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہوتا تھا کہ یہ چھوٹی ہے ابھی، تو ان کو ہو سکتا ہے نظر آتے ہوں، جبکہ بات کچھ اور ہی تھی۔ تو چلیں آئیں سنتے ہیں۔ میرے دادا ایجپٹ کے امبیسڈر ہوا کرتے تھے، اور ہم انہی کے کسی کام سے اسپین میں جا کر رہ رہے تھے۔ میں اس وقت 4 سال کی تھی، اور میری امی بتاتی ہیں مجھے کہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر کسی سے لگاتار باتیں کرتی ہوتی تھی۔ کبھی کسی کمرے میں بات کرتی ہوتی تھی، کبھی میں کسی کی طرف دیکھ کر ہنسا کرتی تھی جبکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب بھی میں ایسا کرتی تھی تو میری امی مجھے فوراً وہاں سے ہٹا دیا کرتی تھی، یا مجھے بسترے پہ آ کر لٹا کر سلا دیا کرتی تھی۔ میں نے امی سے کسی مخلوق کا ذکر کیا، جو کہ میری امی جان گئی تھیں کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ میری امی نے اس وقت مجھے سمجھایا کہ ایسا کوئی بھی یہاں پر بیٹا موجود نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ میں چھوٹی تھی، میں اتنا زیادہ اس بات پر غور نہیں کیا کرتی تھی، اور پھر ایک دن میں نے ایک مخلوق سے اپنی دوستی اتنی بڑھا لی کہ میں اس کے ساتھ باقاعدہ کھیلا کرتی تھی۔ میری امی نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے اسی وقت فوراً بسترے پہ لٹایا اور میرے اوپر آیت الکرسی پڑھنے لگیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ جیسے ہی میرے اوپر اللہ کا کلام پڑھنے لگیں تو میں اٹھ کے بیٹھی، اور کمرے کے دروازے کی طرف میں نے گھورنا شروع کر دیا، اور میں گھورتے گھورتے بولنے لگی جیسے کہ ہم کھیل میں بولتے ہیں، ٹک 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 ٹک، اور میں یہ لگاتار 5 منٹ تک اسی پوزیشن پہ بیٹھ کر بولتی گئی، اور جب کہ امی مجھے ہلا رہی تھیں کہ ہوش میں آؤ، کیا بول رہی ہو، اسی وقت میری دادی آئیں، اور میری دادی نے مجھے پکڑا اور وہ باتھ روم میں لے جا کر میرے اوپر پانی ڈالا، اور پھر میرے اوپر دم درود کر کے انہوں نے یہ پھونکا۔ اس کے بعد بھی میری دادی نے یہی کہا کہ بچی ہے، اس کو جنات نظر آتے ہیں، جب بڑی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اس پہ اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکتی رہا کرو تاکہ یہ ان سے دور رہے۔ اسی وقت میرے دادا نے یہ بات چھیڑی کہ نہیں، جب میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے کمرے کی لائٹ جہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں خود بخود بند ہوتی ہے اور پھر کھلتی ہے، اور کبھی کبھی تو باقاعدگی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آ کر کوئی صوفے پر بیٹھا ہے۔ دادا کہتے ہیں کہ یہ بات میں
اتنا نہیں کہتا تھا کہ تم لوگ ڈر جایا کرو گے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی جو تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ سال بعد ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے اور میں کافی بڑی بھی ہو گئی کہ میں اپنے بچپنے سے نکل آ چکی تھی، اور مجھے اس گھر میں کچھ سایہ نظر آتا تھا جو کہ ہمارے گھر کی بالکنی میں بھاگتا پھرتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں سے چھپائی کیونکہ میں اپنے بچپن کے بارے میں سب جانتی تھی، اور مجھے ہوتا تھا کہ میں نے اگر یہ بتایا تو میرے ماں باپ ڈر جائیں گے۔ لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکی کیونکہ مجھے کالے سائے نظر آیا کرتے تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ جب ہم سب کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے وہ اپنا کالا سایہ اپنی ماں کے اوپر نظر آیا، جیسے کہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے لگا، اور میری زور سے چیخ نکلی اور میں کہنے لگ گئی کہ ماما وہاں سے ہٹ جائیں۔ دیکھ کر ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جب میں نے ان کو بتائی تو وہ کافی پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ تو واقعی کچھ اور ہے، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے تو کافی عرصے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ میرے گھر والے مجھے پہ ایک عالم کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر ایک جن عاشق ہے، اور یہ اب سے نہیں، جب سے یہ چھوٹی تھی تب سے، کیونکہ یہ ان سے باتیں کیا کرتی تھی اور انہیں یہ بات پسند آئی کہ انہیں کوئی توجہ دیتا ہے، اور یہ بات اتنی حد تک بڑھ گئی کہ اس جن کو مجھ سے الگ کرنا ایک ناممکن سی بات ہو گئی تھی۔ کہ جب میں ان عالم کے پاس جانا شروع ہوئی تو ہمارے گھر میں یہ مزید بڑھ گیا۔ ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، کبھی چیزیں گر جاتی تھی، کبھی برتن ٹوٹ جاتے تھے۔ یہ معاملہ اتنا حد سے بڑھ گیا کہ ہم سب پریشان بیٹھتے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم کوشش ہی کیوں کر رہے ہیں کہ یہ جن ہم سے الگ ہو جائے۔ اس کے باوجود ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن یہ چیز اتنی بڑھ گئی کہ اس جن نے مجھ پہ ہی حملہ شروع کر دیا۔ میرے بازو اور ٹانگوں پر نشان پڑنے لگ گئے، اور جب میں اٹھتی تھی تو باقاعدہ محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے مجھے مارا ہے۔ ہم اپنی کوشش جاری رکھتے رہے، اور پھر ایک دن اس جن سے مجھے چھٹکارا مل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی میں وہ پل، کچھ حصے اتنے خوفناک بن کر رہ گئے ہیں کہ میں جب بھی ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ چیز ابھی بھی میرے ساتھ ہے، یا اگر کبھی میری زندگی میں میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اسی نے کیا ہے اور وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، بہت ڈرا دینے والے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب کوئی جنات آپ کے پیچھے پڑ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں یا کہیں بھی نکلیں تو اپنے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے پھونک کر جائیں، تاکہ اس قسم کی چیزیں ہم سے دور رہیں، نہ انہیں ہم سے کوئی لینا دینا ہو اور نہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اپنا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، اور سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی مزید اور کہانیاں آپ کے پاس لا سکوں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔